اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا۔ بسم اللہ میں جو دعا ہے قیامت کے لیے اور جار اور مجرور سے متعلق ہے۔ محظور کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وغیرہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کام کے لیے تسمیہ کیا جائے اسی کا فعل محذوف ہو، اسی کے فعل سے متعلق۔ مثلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ اقرؤ، یعنی اقرؤ سے متعلق۔ لکھنے جا رہے ہیں بسم اللہ اکتب، لکھنے کے لیے آپ بسم اللہ کر رہے ہیں تو اس صورت میں کس سے متعلق ہوگا؟ مقصود سے۔ کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کھانے کے لیے آپ نے بسم اللہ پڑھا تو بسم اللہ آکلوا، بسم اللہ اشربوا، ٹھیک ہے۔ بہرحال جس کام کے لیے بسم اللہ کیا جائے اسی کا فعل اس میں عامل ہوگا، اسی کے فعل سے جار مجرور متعلق۔ اور اب وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مساوات کے لیے بھی با ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں متبرکن سے متعلق ہوگا جار مجرور۔ اب مانا ہوگا میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ الرحمن اور الرحیم لفظ اللہ کی تشریح بعد میں آ رہی ہے، اس کے معنی کی وضاحت بعد میں آ رہی ہے، اس لیے یہاں ضرورت نہیں ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ رحمان جیسے غضبہ سے غضبان آتا ہے، جیسے رحیمہ سے رحمان، اور رحیم جیسے علیمہ سے علیم آتا ہے، ایسے ہی رحیمہ سے رحیم ہے۔ البتہ رحمان کے حروف زائد ہیں، لفظ کس کی زائد ہیں؟ دونوں صیغوں میں، رحمان اور رحیم کے دونوں صیغوں میں سے اس کے الفاظ زائد ہیں رحمان کے۔ زیادتی لفظ زیادتی معنی پر دلالت کرتا ہے، تو رحیم کی بنسبت رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس معنی کی زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے، ایک تو کیفیت کے لحاظ سے اور دوسری کمیت کے لحاظ سے۔ اگر کمیت کے لحاظ سے رحمت کے معنی کی زیادتی مراد ہو، اس کے لحاظ سے کمیت کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، تو اسی صورت میں یا رحمان الدنیا اور یا رحیم الآخرہ کہنا صحیح ہے، رحمان الآخرہ کہنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کمیت کے لحاظ سے زیادتی معنی مراد ہو تو اسی صورت میں کیا کہا جائے گا؟ یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان الآخرہ کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ رحمان کمیت کے لحاظ سے معنی رحمت کی زیادتی مراد ہو تو رحمانہ دنیا یہ تو صحیح ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر مخلوق کو عام ہے، چاہے مومن ہو، فاسق ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو دنیاوی جو نعمتیں ہیں سب کو شامل ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت سب کو نا عام ہے، مومن کو کھلاتا ہے اور کفار کو بھوکا رکھتا ہے۔ اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کی جو رحمت ہے یہ عام نہیں ہے، کفار کو شامل نہیں، مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس لیے یا رحیم الآخرہ کہنا
صحیح ہے، رحمان الآخرہ کہنا صحیح صحیح ہے۔ اور اگر کیفیت کے لحاظ سے رحمت کی زیادتی بات ہو تو ایسی صورت میں یا رحمان الدنیا و رحیم الدنیا یہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں، ہر طرح کی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی بات چھوٹی ہیں اور بڑی بھی ہیں۔ اور آخرت کی نعمتیں سب کی سب کیا ہیں؟ بڑی ہیں۔ آخرت کی نعمت سب بڑی ہے، بڑا ہے، اپنے دنیا کی تمام نعمتیں آخرت کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ آگے سے، اور آخرت کی نعمتیں قدیم ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا، الحمد میں الف لام جو ہے یہ یا تو استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے۔ استغراق کا الف لام جس پر داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ الف لام استغراق کا جس پر داخل ہوتا ہے تو اس مذکور کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں حمد کے تمام افراد مراد ہوں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الف لام جنس کا ہو، الف لام جنس جس پر داخل ہو تو اس کی ماہیت مراد ہوتی ہے، اس کی جنس، اس کی حقیقت مراد ہوتی ہے، حقیقت ہم، ماہیت ہم، ظاہر بات ہے یہ بھی تمام افراد کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ماہیت جنس ماہیت حمد مراد ہو تو ماہیت ہر فرد کو شامل ہوتی ہے کہ نہیں شامل ہوتی؟ انسان کی جو ماہیت ہے، انسان کے جتنے افراد ہیں سب کو شامل ہے، یہ سب کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے۔ اور استغراق کا ہو تو یہ تو استغراق کی صورت میں ہے، اور جنس کا ہو تو اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ تعریف اللہ کے لیے۔ تعریف سے مراد وہی جنس تعریف، ماہیت تعریف ہے، تو اس صورت میں وہ حاصل یہی نکلے گا کہ تمام تعریفیں، تعریف کی جتنے افراد ہیں سب کے سب اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی ہدانا سواء الطریق، جس نے ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دی۔ قولہ الحمدللہ، قولہ میں جو ضمیر ہے مجرور یعنی مداخلے کی ضمیر، یہ بظاہر اس کا مرجع جو نہیں ہے، ہر ضمیر غائب کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، یہاں اس کا مرجع کیا ہے؟ تو اس کا مرجع فاعل ہے، کیا ہے؟ فاعل، یعنی قول فاعل۔ اب یہ کیسے متعین ہوا کہ یہ فاعل ہے؟ تو فاعل کا ذکر تو کہیں ہے نہیں، اگرچہ بظاہر اس کا ذکر نہیں ہے لیکن حکماً اس کا ذکر ہے، اس لیے کہ قول یہ عرض ہے، کسی محل کے ساتھ اس کا قیام ہوگا، قول
वैसे ही पा लिया जाएगा। कुछ फाइल होगा तब ना कौल का ताल्लुक होगा, वजूद होगा। तो और एक अर्ज है और ये किसी महल के साथ कायम होगा, और महल क्या है यहाँ फाइल है। किसी महल का होना ज़रूरी है, वो महल कौन होगा फाइल। फाइल का जिक्र यहाँ लफ्ज़न अगरचे नहीं लेकिन हुक्मन और ज़िम्नन है। तो मर्जा ज़िम्नन और हुक्मन मरसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्ततहा किताबहु बिहम्दिल्लाहि बाद तस्मियति इत्तिबाअन बिखैरिल कलाम वक्तिदाम बिहदीस खैरिल अनाम अलैहि व अला आलिहि सलातु वस्सलाम। इत्तिबाअन और इब्तिदान ये दोनों मफ़ऊल लहू हैं। ठीक है, इफ्तिताह की इल्लत का बयान हो रहा है, इससे वजह का बयान, सबब का बयान हो रहा है। मुसन्निफ ने अपनी किताब को शुरू फरमाया तस्मिया के बाद अल्लाह के हम्द से, यानी पहले तस्मिया को जिक्र किया, उसके बाद हम्द को बयान किया। तस्मिया के बाद अल्लाह के हम्द से अपनी किताब को शुरू फरमाया। खैर कलाम की इत्तिबा करते हुए और खैरुल अनाम मखलूक में सबसे अफजल खलाइक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की इब्तिदा में। गोया कि ये एक सवाल का जवाब हुआ कि आखिर मुसन्निफ मंतिक़ की किताब लिखने जा रहे थे तो डायरेक्ट उसके मसाइल को बयान करते, उन्होंने तस्मिया और हम्द को क्यों पहले जिक्र किया। तो इसी का जवाब दिया कि खैर कलाम क्या है, कुरान मुक़द्दस। कुरान मुक़द्दस की इत्तिबा में सबसे पहले बिस्मिल्लाह को जिक्र किया, उसके बाद हम्द को बयान किया। क्योंकि कुरान मुक़द्दस में क्या है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह है, उसके बाद हम्द है। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की इब्तिदा में पहले तस्मिया को जिक्र किया, उसके बाद हम्द को बयान किया। क्योंकि एक हदीस है कुल अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अख्ता, ये हर वो अमर ज़ीशान जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से ना हो तो वो अधूरा होता है, नामुकम्मल होता है। और दूसरी हदीस है कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अख्ता। तो इसका मतलब क्या कि हर वो ज़ीशान काम, अमर ज़ीशान जिसका आगाज़ अल्लाह के हम्द से ना हो तो नाक़िस और अधूरा होता है, नामुकम्मल होता है। तो इन दोनों हदीसों पर अमल करते हुए मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने सबसे पहले तस्मिया को जिक्र किया, उसके बाद हम्द को। फ़इन कुल्ता हदीसुल इब्तिदाई मरवियुन फ़ी कुल्लि मिन तस्मियति व तहमीदी फ़कैफ़ तौफ़ीक़। अब यहाँ से एक इतराज़ का जिक्र है, उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा। इतराज़ ये है कि हदीस तस्मिया और हम्द दोनों के सिलसिले में हदीस मरवी है। जैसा कि ये मैंने बताया, एक हदीस है कि हर वो अमर ज़ीशान जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से ना हो तो नाक़िस होता है। दूसरी हदीस है कि हर वो अमर ज़ीशान जिसका आगाज़ अल्लाह के हम्द से ना हो तो वो नाक़िस और अधूरा होता है। तो जब तस्मिया और हम्द दोनों के सिलसिले में हदीस मरवी है तो आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दोनों से आगाज़ हो सके? अरे आगाज़ किसी एक ही से ना होगा। लिहाजा दोनों में आखिर तदबीर और तौफीक की सूरत क्या है? उनमें तारुज़ हो रहा है ना, टकराव है। एक में है कि बिस्मिल्लाह से ना शुरू हो जिस काम का
جو کام وہ ناقص ہوتا ہے، یعنی ہم سے جو شروع ہو تو ناقص ہوتا ہے. تو آگے اس کا جواب دیا گیا ہے. جواب سے پہلے 3 اصطلاحات ذہن نشی کر لیں. ایک ہے ابتدائے حقیقی. ابتدائے حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے ہو اس سے پہلے کچھ نہ ہو. جو سب سے پہلے ہو اس سے پہلے کچھ نہ ہو. اور دوسرا ہے ابتدائے اضافی. ابتدا کی 3 قسمیں ہیں. پہلے قسم ابتدائے حقیقی، اس کا مطلب جو سب سے پہلے ہو اس سے پہلے کچھ نہ ہو. اور دوسری قسم ہے ابتدائے اضافی. ابتدائے اضافی کا مطلب ہوتا ہے جو کسی سے پہلے، جو کسی سے پہلے، اب چاہے اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو. یہ عام ہے، خواہ اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو. ابتدائے حقیقی اور ابتدائے اضافی میں عموم کسی مطلق کی نسبت ہے. اضافی عام ہے اور حقیقی خاص ہے. اور تیسری قسم ہے ابتدائے عرفی. ابتدائے عرفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مقصود سے پہلے ہو. ٹھیک ہے، ابتدائے عرفی کا مطلب جو مقصود سے پہلے ہو. ظاہر بات ہے منطق کی کتاب ہے، منطق میں کتاب میں مقصود کیا ہے؟ منطق کے مسائل، منطق کے قواعد. جب آپ نے یہ جان لیا کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، تو اب جو اعتراض ہے، اعتراض کیا ہوا تھا کہ ابتدا کی حدیث تسمیہ اور ہم دونوں سے متعلق مروی ہے، تو پھر دونوں میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟ ٹھیک ہے، میں تعارض ہے دونوں کے سلسلے میں. حدیث مروی ہے تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی، دونوں پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ تسمیہ کی حدیث محمول ہے ابتدائے حقیقی پر. تسمیہ کی حدیث محمول ہے کس پر؟ ابتدائے حقیقی پر. اور حمد کی حدیث محمول ہے ابتدائے اضافی پر. ظاہر بات ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں بسم اللہ سے کتاب کا آغاز ہے، تو بسم اللہ جو سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. یہاں ابتدائے حقیقی ہے، تسمیہ سے ابتدا جو ہے. اور ہم یہ مقاصد سے پہلے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کتاب کا جو اس کے بعد والا جز ہے، حصہ ہے، اس سے پہلے ہے، تو کسی سے پہلے ہوا. اگر سے اس سے پہلے کچھ اور ہے، لیکن یہ خود کسی سے پہلے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم سے بھی ابتدا ہے اور ابتدا اضافی ہے. تو یہ ایک جواب ہوا. پہلا جواب کیا ہے کہ تسمیہ کی حدیث محمول ہے ابتدائے حقیقی پر اور حمد کی حدیث محمول ہے ابتدائے اضافی پر. دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثیں محمول ہیں ابتدائے عرفی پر. ٹھیک ہے، یہ دوسرا جواب ہوگا. دونوں کی حدیثیں محمول ہیں اس پر ابتدائے عرفی پر. ظاہر بات ہے دونوں مقصود سے پہلے ہیں، تسمیہ بھی اور حمد بھی. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ابتدا کی حدیث محمول ہو ابتدائے حقیقی پر، اور تسمیہ کی حدیث محمول ہو ابتدائے حقیقی پر، اور حمد کی حدیث محمول ہو ابتدائے عرفی پر. ٹھیک ہے، حمد کی حدیث محمول ہو کس پر؟ ابتدائے عرفی پر. ایک جواب اور ہے، وہ واضح ہے کہ دونوں حدیثیں محمول ہوں کس پر؟ ابتدائے اضافی پر. ظاہر بات ہے بسم اللہ بھی کسی جز سے پہلے ہے اور حمد بھی کسی جز سے پہلے ہے کہ نہیں ہے؟ ابتدائے اضافی تو عام نہ ہے، جو کسی جز سے پہلے ہو، چاہے اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو. تو اس اعتبار سے 4 کا جواب دے سکتے ہیں.
پہلا جواب کیا ہے؟ تسمیہ کی حدیث محمول ہے ابتدائے حقیقی پر اور حمد کی حدیث محمول ہے ابتدائے اضافی پر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تسمیہ کی حدیث محمول ہے ابتدائے حقیقی پر اور حمد کی حدیث محمول ہے ابتدائے عرفی پر۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثیں محمول ہیں ابتدائے عرفی پر۔ ٹھیک ہے، فَإِنْ قُلْتَ حدیث الابتداء مروی فی کل من التسمیۃ والتحمید فکیف التوفیق، اگر تو کہے کہ ابتدا کی حدیث تسمیہ اور تحمید میں سے ہر ایک کے سلسلے میں مروی ہے تو توفیق اور تطبیق کیسے ہوگی، یعنی دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ قلت الابتداء فی حدیث التسمیۃ محمول علی الحقیقی وفی حدیث التحمید علی الاضافی او علی العرفی۔ ٹھیک ہے، اور فی کلیہما علی العرفی، میں کہوں گا کہ تسمیہ کی حدیث میں ابتدا محمول ہے حقیقی پر، تسمیہ کی حدیث میں ابتدا محمول ہے ابتدائے حقیقی پر اور تحمید کی حدیث میں ابتدا معمول ہے ابتدائے اضافی پر۔ یہ ایک جواب ہوا۔ اور علی العرفی، اس کا علی الاضافی پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی تسمیہ کی حدیث میں ابتدا معمول ہے ابتدائے حقیقی پر اور تحمید کی حدیث میں ابتدا معمول ہے ابتدائے عرفی پر۔ یہ دوسرا جواب ہوا۔ اور فی کلیہما علی العرفی، یا دونوں میں ابتدا معمول ہے ابتدائے عرفی پر۔ تیسرا جواب ہو گیا۔ والحمد والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کانا او غیرہ۔ لفظ حمد کی وضاحت یہاں سے ہے، حمد کے کیا معنی ہے اس کو بتایا ہے۔ ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح اور ایک ہے شکر۔ حمد کے معنی ہیں زبان سے اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، خواہ نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے۔ ثنا کا مطلب تعریف، ذکر خیر، ذکر خیر کسے کرتا ہے؟ زبان سے، ٹھیک ہے۔ یہاں جب وہ ثنا کا مطلب ہی ہوتا ہے ذکر خیر یعنی زبان سے تعریف کرنا، تو پھر باللسان کا اضافہ بظاہر صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ثنا کا مطلب ہے ہی زبان سے ذکر خیر۔ تو یہاں لسان کا جو ذکر ہے یہ تجوید کے طور پر ہے، یعنی ثنا میں معنی لسان، ثنا کو معنی لسان سے خالی کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال حمد کے معنی کیا ہیں؟ زبان سے اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، خواہ نعمت کے عوض میں ہو یا غیر نعمت کے عوض میں۔ اختیاری سے مراد یہ ہے کہ جو غیر کے اختیار سے نہ ہو، اس میں غیر کا دخل نہ ہو، غیر کے اختیار سے
ہاں اور ایک ہوتا ہے مدح. مدح کا معنی ہوتا ہے الثناء علی الجمیل، خوبی پر تعریف کرنا یا خیر کرنا، خوبی پر ذکر خیر کرنا، تعریف کرنا. اب وہ چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، اس میں اس کی رعایت نہیں ہے، اس کا لحاظ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مدح اور حمد دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. مدح یہ عام ہے اور حمد خاص ہے. حمد اختیاری خوبی پر تعریف ہوتی ہے. حمد کے معنی اختیاری خوبی پر تعریف، اور مدح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبی پر، خوبی پر تعریف. اب یہ عام ہے چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری. تو جب حمد صادق ہو تو وہاں مدح بھی صادق ہو. جو خاص صادق ہو تو وہاں عام صادق ہوتا ہے، عام بھی پایا جاتا ہے. لیکن جب عام صادق ہو تو خاص کا صادق ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اگر مدح صادق ہو تو حمد کا صادق ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے کہا جائے فلاں بہت سخی، یہاں حمد بھی ہے اور مدح بھی ہے. یہ اختیاری خوبی نہ ہے، سخاوت، بہادری. اور اگر یہ کہا جائے فلاں بہت خوبصورت ہے، فلاں خوبصورت ہے، غلط بات ہے، یہ اختیاری خوبی تو ہے نہیں. تو یہ مدح تو ہے لیکن حمد نہیں. اور ایک ہے شکر. شکر کا مطلب ہوتا ہے منعم کی تعظیم کے لیے ایسا کام کرنا جس سے منعم کی تعظیم کا اظہار ہو، خواہ زبان سے ہو یا اعضاء و جوارح سے ہو یا دل سے ہو. ٹھیک ہے. منعم کی تعظیم کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جس سے منعم کی احسان کرنے والے کی تعظیم کا اظہار ہو، چاہے زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، اعضاء و جوارح سے ہو یا دل سے. جیسے کسی نے مدد کر دی تو آپ نے زبان سے کہہ دیا آپ بہت اچھے ہیں، یا شکریہ کہہ دیا. اس میں منعم کی تعظیم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زبان سے آپ نے ایک کام کیا جس میں منعم کی تعظیم کا اظہار ہوا، یا ہاتھ سے آپ نے کوئی اشارہ کیا جسے تعظیم ہو رہی ہے، یا دل سے اس کو اچھا جانا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے شکر صرف نعمت کے بدلے ہوتا ہے. شکر کس کے بدلے؟ ارے منعم کب ہوگا؟ نعمت کا ظہور ہوگا اسے تب نا. تو شکر صرف نعمت کے بدلے. تو حمد اور شکر
مورد کے لحاظ سے یعنی جس سے تعظیم کا اظہار ہوتا ہے تو مورد کے لحاظ سے حمد خاص ہے کیونکہ وہ صرف زبان سے ہوتی ہے. باللسان نہ کہا الجمیل الاختیاری. تو مورد کے لحاظ سے حمد خاص ہے اور متعلق کے لحاظ سے عام ہے. کس سے؟ شکر سے. مورد کے لحاظ سے خاص کیسے ہے کہ حمد سے زبان سے ہوتی ہے اور شکر زبان سے بھی اعلیٰ و جوارے سے بھی اور دل سے بھی. اس لحاظ سے شکر عام ہے اور حمد خاص ہے. اور متعلق کے لحاظ سے حمد عام ہے اور شکر خاص ہے کیونکہ حمد یہ نعمت کے بدلے بھی ہوتی ہے اور غیر نعمت کے بدلے جبکہ شکر نعمت کے بدلے.